بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، عاصم منیر کے تا حیات صدر بننے پر یا یحییٰ آفریدی نے جو اپنا اصل رنگ دکھایا ہے، اس پر بات کریں گے آپ سے، لیکن اس سے پہلے میں ایک اہم سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے دیانتداری سے اپنا جواب دیجیے گا۔ سوال یہ ہے، کیا عمران خان کو اس بزدل قوم کے لیے، اس کمزور قیادت کے لیے اتنی صعوبتیں برداشت کرنی چاہیے؟ اپنی جان نچھاور کر دینی چاہیے ایک بزدل قوم کے لیے؟ کیا یہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیانتداری سے اپنا جواب آج میرے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، شاید کہ کہیں سے کوئی بھلائی کی صورت نکل آئے۔ رائے عامہ تو ہمیں ہموار کرنی چاہیے آخری دم تک۔ عمران خان نے کہا ہے، کھل کر انہوں نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے، پھر کہی ہے کہ میں جانتا ہوں یہ مجھے یہاں پہ عمر قید دیں گے یا پھانسی کی سزا دیں گے، میں تیار ہوں، لیکن قوم کا کیا بنے گا؟ یہ قوم کو کیڑے مکوڑوں کی طرح رون دیں گے۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کو علم ہے۔ محیب سائے میری سمت بڑھتے آتے ہیں، محیب سائے میری سمت بڑھتے آتے ہیں، حیات و موت کے پرہول خارزاروں سے۔ محیب سائے میری سمت بڑھتے آتے ہیں، حیات و موت کے پرہول خارزاروں سے، زمانے بھر کے دکھوں کو لگا چکا ہوں گلے، گزر رہا ہوں کچھ انجانی راہ گزاروں سے۔ وہ جانتا ہے کہ موت کے سائے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ جانتا ہے۔ ابھی بھی وہ یہ کہتا ہے قوم کا کیا بنے گا؟ میرے دوست، تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ ایک بزدل قوم، ایک کمزور بکی ہوئی قیادت سال بھر سے اوپر ہو گیا، ابھی تک کوئی ایسی میجرمنٹ نہیں لے سکی، کوئی ایسے سٹیپس نہیں لے سکی کہ عمران کو باہر نکالنے میں کامیابی ہوتی۔ اور دشمن نے جتنے سٹیپ لیے ہیں زیادتی کے، ظلم کے، بربادی کے، اس میں وہ کامیاب ہے، لیکن تم نے کہیں اس کو چیلنج نہیں دیا، تم قیادت چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو۔ یہ قیادت ہے۔ اچھا، اب آئیے آرمی چیف کے ایکسٹینشن پر۔ دیکھیے، اب ان کا تقرر جو ہوا کرے گا، وہ پہلے 3 سال کا غالباً ہوتا تھا، اب 5 سال کے لیے ہوا کرے گا۔ 5 سال کے بعد پھر وہ دوبارہ 5 سال کی ایکسٹینشن لے سکتے ہیں، 10 سال ہو گئے، پھر اس کے بعد بھی شاید وہ 5 سال کی اور ایکسٹینشن لے سکتے ہیں، اور پھر مور دین دیٹ ان کی ریٹائرمنٹ کی کبھی ایج نہیں آئے گی۔ تادم مرگ وہ چاہیں تو وہ قائم رہیں گے آرمی چیف کے، کوئی ریٹائرمنٹ کی ایج نہیں ہے۔ یعنی عاصم منیر کو 2025 نومبر میں فارغ ہونا تھا، ریٹائر ہونا تھا، اب وہ 2027 میں گئے۔ 2027 کے بعد پھر 5 سال ان کو پھر ایکسٹینشن ملے گی، پھر 2032 میں پہنچ جائیں گے، پھر 2032 میں جا کے پھر 5 سال کے ایکسٹینشن، پھر 2037 میں پہنچ جائیں گے۔ اب اس فوج میں بادشاہت چلے گی، یہ بادشاہت قائم کی گئی ہے، اور کیا ہے؟ اچھا، بادشاہت آپ نے قائم کر لی، چلیے ٹھیک ہے، اس کے نقصانات کو آپ نے نہیں سوچا کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ یہ بات تو سب کہہ رہے ہیں کہ صاحب ایکسٹینشن ہو گئی، یہ ہو گئی۔ اب ذرا میں چاہتا ہوں گہرائی میں اتر کر جائزہ لیجئے کہ اس کے پروس اینڈ کونس کیا ہیں، اس کے کیا تباہی کیا پھیلے گی۔ تباہی پھیلا دیں گے۔ میں چند پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یو میں ایگری اینڈ ڈس ایگری، وہ جو بھی ہو، لیکن ذرا سوچئے گا ان خطوط پہ سنسیئرلی۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے اس سے کیا ہوگا
کہ فوج میں نیچے سے اوپر آنے کا جو سلسلہ تھا وہ کمزور ہو جائے گا، تربتر ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 2، نتھار کا جو عمل ہوتا ہے نا، کہ ایک عہدے سے جب آپ کیپٹن سے میجر بنتے ہیں، میجر سے کرنل، تو آپ کے کوڈز میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اس مزاج کا آدمی ہے، یہ فلاں کے لینا کام کر رہا ہو، سب ایک نتھار کا ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ رک جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 3، فوج میں جو جرنیل ہیں وہ اب بغاوتیں کریں گے۔ کون برداشت کرے گا؟ بادشاہت کے لیے تو بیٹا باپ کو اٹھا کے تخت سے پھینک دیتا ہے، یہ ہماری ہسٹری ہے۔ کون جرنیل ہے جو انتظار کرے گا کہ اب یہ تا حیات یا 30 سال کے لیے 20 سال کے لیے ایک جرنیل آ کے قابض ہو جائے اور اس کو خدمت کا موقع نہ ملے؟ وہ بھی تو خدمت کرنا چاہتے ہیں جو پیچھے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، دیکھیے اس عمل سے کہ آپ ایک بندے کو کہیں گے تم ریٹائرمنٹ کی ایج ہی نہیں، تم لگے رہو، تم بنے رہو، اس سے فائدہ نقصان کیا ہوگا؟ دیکھیے ایک آدمی جو بوڑھا آدمی آج کی اس جدید دنیا میں، پہلے ہی ہر روز ہم آؤٹ ڈیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا جس پیس پہ چینج ہو رہی ہے، باوجود دن رات پڑھنے کے، باوجود دن رات آبزرویشن لینے کے، پھر بھی ہم آؤٹ آف اسپیس نظر آتے ہیں۔ ایک ہمارے دوست کہہ رہے تھے یار میں کیا پڑھاؤں ان کو، وہ خود اتنا پڑھ کے آ جاتے ہیں کہ میری مشکل ہو جاتی ہے۔ دنیا اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اتنی ٹیکنالوجی، اتنا کچھ چینج ہو گیا۔ اب آپ ایک بوڑھے آدمی کو لا کے کہیں گے کہ آپ ہمارے آرمی چیف ہیں، اس کی نالج ہی نہیں ہوگی، وہ دنیا کو جانتا ہی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا جو آج ہے، وہ جرنیل صاحب اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ وہ جس وقت کی پیدائش ہے نا، اس وقت کے مسائل کچھ اور تھے۔ ان کی تو ٹریننگ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ٹریننگ ہے سب کی۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ سوچئے۔ میں ایک بات آپ سے ضرور کہتا ہوں کہ یہ نقصانات جب سامنے آئیں گے نا، تو پورا ملک اور پوری فوج برباد ہوگی۔ دیکھیے 64 سال کی ایج کے بعد، عمر کے بعد، ہر چیز جو ہے نا وہ ڈیکلائن اس پہ چلتی ہے، اور خاص کر کے یہ فوج کے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کا مینٹل پہلے ہی تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، ذرا مختلف ہوتا ہے۔ لیٹ سے ان کی عزت کیجئے کہ کمزور نہیں، فوجی دماغ پہلے ہی ذرا وہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی ساری زندگی اتنی سٹریس میں گزری ہوتی ہے کہ 64 تک ایک عام شہری جو ہوتا ہے نا، اس کی عقل پھر بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ ان کی چولیں، یہ آپ کو بظاہر تو ایسے سلم ٹرم نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے ان کی چولیں ڈھیلی ہو چکی ہوتی ہیں۔ اور اس مقابلے میں جرنیل تک پہنچنے میں جو مقابلہ ہوتا ہے، اور جو ان کی اپنی فطرت ہوتی ہے، پیسے کیسے مارنے، کہاں چھپانے، کیسے کرنا ہے، بے عزتی نہ ہو جائے، اس کو پتہ نہ چل جائے، یہ نہ ہو جائے، ایک خلجان میں ہر وقت رہتے ہیں یہ لوگ، ہر وقت ایک خلجان میں رہتے ہیں یہ لوگ۔ اور دنیا کا پڑھنا لکھنا ان کا کام نہیں ہوتا۔ دنیا کس پیس پہ بدلی ہے، they don't care۔ تو یہ ایموشنلی ہرٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اندر اندر برباد ہو چکے ہوتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قیادت ایک ایسا جرنیل کرے جو اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا ہوتا ہے، جس کو نئی دنیا کے تقاضے ہی نہیں معلوم ہوں گے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت ہی بد نصیبی کے دن ہیں۔ کوشش کیجئے کہ اس کو روکا جائے۔ اچھا صاحب، اب آئیے یحییٰ آفریدی کی طرف۔ 3 ویڈیو پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنائی تھی، اور اس پہ ان کی فوٹو لگا کے اپنے اس کا ہیڈ لائن کیپشن یہ لکھا تھا کہ یہ بندہ فوج کا بندہ ہے، آج یہ آپ کو متاثر کر رہے ہیں، کل جب حکم ملے گا وہاں سے تو یہ آپ کو متاثرہ کر کے چھوڑیں گے۔ اور ایگزیکٹلی اب وہ ہو گیا۔ اس وقت بہت سارے لوگ مجھ سے قریبی عزیز وہ آرگومنٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، تو میں نے کہا نہیں، میرے علاوہ کوئی بھی اے آئی کا بندہ جو ہے وہ اس کو کیلکولیٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ اس آدمی کا اگلا موو کیا ہوگا۔ آپ نہیں سمجھتے بات کو تو دوسری بات ہے،
نہیں صاحب مزاج بدل جاتا ہے، ایمان بدل جاتا ہے، ان کی ڈائریکشن بدل گئی. نہیں 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 نہیں، یہ کچھ نہیں بدلا ہے. وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ، کھانے کے کچھ ہی دن میں ان کا وہ سامنے آ گیا کہ 26ویں ترمیم پر ان سے منصور علی شاہ نے بھی کہا کہ فل کوڈ بناؤ، یہ کتنی اہم بات ہے، اس کو ایسے مت کرو. اس نے فل کوڈ نہیں بنایا، وہ اس نے جرنیلوں کی بات مانی. اگر یہ فل کوڈ بنا لیتے تو نہ یہ آئینی ترمیم پاس ہوتی، نہ وہ جو ہے یہ جو جوڈیشل کونسل میں جو بنایا ہے پینل، نہ وہ بنتا. اب آئینی بینچ کا سربراہ کس کو بنایا ہے؟ جرنیلوں کا، حکومت کا نمبر 1 پٹھو جو صرف سائن کرنا جانتا ہے، جسٹس امین الدین. وہ اتنے ڈھیلے اور اتنا سیلف سینٹرڈ آدمی ہے، وہ کہتا ہے کسی کام کے لیے بھی مجھ سے تنگ مت کرو، بس لاؤ میں سائن کر دوں گا. جو جنرل صاحب کہیں بس ٹھیک ہے میں سائن کر دوں گا. یہ جج ہیں. جج کا کام تو جج کرنا ہوتا ہے کہ وہ حق اور سچ کو تلاش کریں. یہ وہ جج ہیں، یہ حق اور سچ کو تلاش نہیں کرتے، یہ جرنیل کا حکم تلاش کرتے ہیں کہ اس کی چاہت کیا ہے، اس کے حساب سے فیصلہ دے دیں گے. صاحبوں، یہ جو آج دن گزر رہے ہیں، بد نصیبی کی بات یہ ہے ہماری زندگی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے، اتنا بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا، اب آئیے بیرسٹر سلیمان راجہ کی طرف. ان کا ذرا چہرہ دیکھیے، میں نے غور سے دیکھا، ان کے الفاظ دیکھیے. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آرمی چیف کی مدت ملازمت 5 سال اور وہ کر دیا گیا ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے ایک بڑی تیزی سے مختصر سا جواب دے کر اپنے آپ کو چھڑایا کہ یہ فوج کے اندر کا معاملہ ہے، وہ جانے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اور اب ہو چکا تو ہم اب آگے بڑھیں گے. یعنی اس طرح ان کا دامن چھوڑا کہ جیسے کہ دامن چھوٹ گیا. تمہیں سب پتا ہے، تم اپنا دامن چھڑا رہے ہو، چرا رہے ہو تم اس وقت. یہ سلیمان راجہ صاحب کا جواب ہے. یعنی یہ صرف نظر کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہو گیا. اچھا، اب اس میں ذرا تھوڑا سے کیجئے، گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے کہ یہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. عمران خان تو کہتا ہے ایکسٹینشن جو ہے وہ جمہوریت کا قتل ہے. عمران خان کا تو حکم یہ ہے کہ ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے. ایکسٹینشن جب مل جاتی ہے تو کسی بھی عہدے کا آدمی پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے وہ اور زیادہ چوریاں چکاریاں تیز کر لیتا ہے اپنی. کہتا ہے اب آخری راؤنڈ ہے، زیادہ سے زیادہ کماؤں اور پھر ریٹائرمنٹ لوں اور پھر پاسپورٹ لے کے امریکہ چلا جاؤں، یورپ چلا جاؤں. یہ پلاننگ ہوتی ہے ان کی. ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے. سلمان راجہ صاحب اور قیادت میں سارے لوگوں سے جس سے سوال پوچھا گیا اس نے دامن ادھر سے ادھر نکل گیا. اس کے پیچھے شاید ایک وجہ یہ ہو کہ وہ یہ سوچتے ہوں کہ بڑے نقصان سے بہتر یہ ہے کہ چھوٹا نقصان سہ لیا جائے. یہ تو بات سمجھ میں یہاں تک تو آئے گی. اچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ آرمی چیف نے کہا ہو تم بس میری ایکسٹینشن کے آگے مت آؤ اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سیاست میں نہیں آؤں گا، چور چکاروں کا ساتھ چھوڑ دوں گا، یہ ڈیلیور نہیں کر سکے. ہم سمجھ رہے تھے ڈیلیور کریں گے، نہ نون نہ پی پی پی، یہ سب بیکار لوگ ہیں. کیا کوئی ایسا وعدہ انہوں نے کیا ہوگا؟ مشکل ہے. لیکن اپنی ایکسٹینشن کے لیے یہ کچھ بھی وعدہ کر سکتے ہیں. اور شاید سلمان راجہ جیسے دماغوں نے سوچا ہو کہ اس وقت ان کو قبول کرو، اس دلدل سے نکلو. جو میں نے کہا چھوٹا نقصان سا ہو، بڑے نقصان کو اوائڈ کرنے کے لیے جب 2/3 میجورٹی ہو تو پھر آ کے ان سے پھر حساب کتاب برابر کرو. یہ ممکن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ صحیح فیصلہ ہے؟ عوام جب تک بڑے پیمانے پہ نہیں نکلے گی کبھی تکیہ کرتے ہیں کہ ٹرمپ جیت جائے گا. یار یہ کیسی سیاسی پارٹی ہے؟ میں ان لوگوں سے بڑا پریشان ہوتا ہوں جو اپنے دستے بازو پر بھروسہ نہ کریں کہ یہ فلاں کر دے گا، فلاں یہ کر دے گا. نہیں،
تم کیا کر سکتے ہو، تم نے کیا کیا، تمہیں کیا کرنا چاہیے، تم جتنا کر سکتے ہو اتنا کر لو. اب ٹرمپ صاحب آج شاید جیت جائیں انشاءاللہ، تو کیا ان کے ذمہ صرف یہی کام ہے کہ وہ عمران خان کو چھڑانے کے لیے جیت رہے ہیں؟ کیا پاگل ہو گئے ہیں آپ لوگ؟ کیا ہو کیا گیا دماغوں کو؟ یہاں اپنے مسائل ہیں ان کے، اور آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. نہ تو وہاں رشیا انویٹ کر رہا ہے، نہ چائنا انویٹ کیے ہوئے بیٹھا ہے وہاں. کچھ ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی فوری ضرورت ہو کہ وہ جیسے صدر منتخب ہو تو اس کو وہاں سے چھڑانے کے لیے پہنچ جائیں. وہ آپ کا فرسٹ کزن ہے. کیا سمجھتے یار؟ یہ عقل کیسی عقل ہے سب لوگوں کی؟ اس پہ آس لگائے بیٹھے ہیں، سارا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. اب 9 مئی کو دیکھتے ہیں، اور 9 مئی کا آ رہا ہے. 9 مئی کو تو انہوں نے فراموش کر دیا. اب سب جھوٹ تھا، سب جھوٹ تھا. اب یہ 9 نومبر کو جو کرنے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں. اگر اب بھی تم نہیں اٹھ سکے تو تم اٹھ نہیں سکو گے، پھر کبھی بھی نہیں اٹھ سکو گے. لگتا کچھ ایسے ہے. جب بات کرتے ہو بزدلی کی اور حکمت کا لبادہ پہناتے ہو، یا تو اندر سے آپ کی یہ بات ہو گئی ہے کہ یہ سٹیپس ہوں گے، ہم بس کہتے جائیں گے اور پھر وقت گزار کے پھر آپ ہمیں گیند دے دیجیے گا، یا تو یہ ہم سمجھیں جو یہ ڈائریکٹ عمران سے نہیں کر سکتے، وہ نہیں مانے گا. ان سے کر سکتے ہیں، بیرسٹر صاحب سے اور دیگر سے. عمران کو اندر بیٹھ کے پوری صورتحال کا علم ہو ہی نہیں سکتا. جہاں پہ اتنی پابندیاں ہوتی ہوں، ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، وہاں کہاں علم ہوگا یار. بہرحال یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم تاریخ کا وہ موڑ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ پاکستان کو برباد کرنے کی جرنیلوں نے، ججز نے پوری راہ ہموار کر دی ہے، پوری راہ ہموار کر دی ہے. فوج کے اندر وہ خرابیاں پیدا ہوں گی جن کا آپ تصور نہیں کر سکتے. آج تک کتنے مارشاء اللہ لگے ہیں، آج تک کتنی دفعہ فوج آئی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپس میں بہت کم دست و گریباں ہوئے ہیں، اندر اندر وہ خبر رہی ہے. لیکن کچھ تو خون کر دیا ہو، وہ کر دیا، وہ نہیں ہوا تھا. اب وہ ہوگا اس ترامیم کے بعد. یہ جو 10 10 سال اور 20 20 سال لوگ رکیں گے تو. اور یہ دو جماعتیں جو ہیں نا، نون اور پی پی پی، ان کو تو عوام کو چاہیے اٹھا کے وہ جو کوڑے دان ہوتا ہے نا محلے میں، ایک پرانی بستی کے قریب جس کے گرد 4 دیواری بنی ہوتی ہے، جس کے اندر لوگوں کی گند بلا، مری ہوئی مرغی، گندے خون کے پیمپرز وہ پڑے ہوتے ہیں، وہاں اٹھا کے پھینکو. یہ موجود ہیں. یہ کہتے ہیں ہم جمہوریت جمہوریت، اور یہ تمام ترامیم انہوں نے پاس کروائی ہیں ایک جنرل کے کہنے پہ. ان کو تو قوم اس کوڑے دان میں پھینکے گی. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے میں اور آپ ایک رائے عامہ تو ہموار کر سکتے ہیں. تو یار پاکستان کو ایک فیور دو. اس کو شیئر کرنا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.